اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو آیت پڑھنے لگے ہیں وہ ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 13۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اب یہاں پہ اس آیت کو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک چیز جو بتا دوں آپ کو کہ ہم میں سے اکثر کے دماغ میں میرے دماغ میں اکثر یہ ایک کوشچن آیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کیوں ایسا کیا کہ بھی سارے ہم سب ایک جیسے کیوں نہیں ہیں، مطلب ہدایت دے دیتے جہنم اور جنت مشکل میں ڈال دیا، مطلب کہ جہنم بھی بنا دی جنت بھی بنا دی، کچھ ایمان لے کر آئیں گے کچھ نہیں ایمان لے کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما بھی دیا کہ زیادہ تر جو ہیں وہ سرکشی ہوں گے، گمراہ ہوں گے، ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ مطلب سارے ہم اکٹھے چلے جاتے ہیں آرام سے، اور پتہ نہیں اب آپ کے دماغ میں کبھی یہ کویشچن آیا اور یا نہ ہو، میرے دماغ میں بڑی دفعہ یہ نا کویشچن آیا، بہت دفعہ آیا۔ چلیں آج اسی کویشچن کا آنسر اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ تعالیٰ دیں گے، اور اللہ کرے کہ میں پورے طریقے سے اس آنسر کو ڈیلیور کر سکوں کہ جو اللہ تعالیٰ اس میں کہنا چاہ رہے ہیں وہ پورے کا پورا ویسے کا ویسا بتا سکوں۔ اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے وَلَوْ شِئْنَا۔ وَلَوْ کا مطلب کہ اگر، شئنا کا جو روٹ ہے نا، شئنا فعل ماضی ہے، ماضی میں کوئی بات اگر کی جائے، اس کی جو روٹ ہے وہ ہے شین اور یا اور حمزہ۔ اب اس کو شئی اور جو نا ہے نا اینڈ پہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم۔ عربی میں کوئی بھی چیز جس ورڈ کے اندر لاسٹ جو ہے نا نون الف نا سے ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ نحنو کا مطلب بھی ہم ہوتا ہے، اور نون الف نا کسی ورڈ کے اینڈ پہ آ جائے تو اس کا مطلب بھی ہم ہوتا ہے۔ قرآن میں جب یہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نا چیز کو ٹائم لیس اور اٹرنل، اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں نا کہ اس میں وہ بغیر کسی وقت کی قید کے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس میں جب اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں نا تو اس میں اس کے ساتھ آتا ہے شئی کا یا شے کا۔ اب یہاں پہ جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے شئنا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر چاہتے، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اٹیچ اس کو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو کیا ہوتا؟ اگر ہم چاہتے، یا اس کو دوسری طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جائے تو کیا ایسا ہوتا کہ اگر ہم ایسا کر لیتے یا چاہتے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن وزڈم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کلو نفسن، اللہ تعالیٰ مطلب انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا ہوتا؟ کل نفسن، سارے کے سارے جو انسان ہیں نا، کل نفسن، جتنے بھی انسان اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن ول اور پاور اور ایبسولوٹ پاور کو شو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتے ہیں نا ہر ایک چیز کے اوپر، اور شئنا جو ہے نا وہ ایبسولوٹ اللہ تعالیٰ کی پاور کو شو کر رہا ہے، ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے کہ کسی ایکسٹرنل فورس کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خود چاہتے نا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دے سکتے تھے۔ کل نفس ہداہا، ہداہا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینا، کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو کمپیل یا اللہ تعالیٰ کو فورس تو نہیں کر رہی نا کہ اس کو ہدایت دینی ہے اس کو نہیں دینی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا کہ کچھ لوگوں کو ہدایت یا سب کو اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہتے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا، آتَيْنَا کا مطلب ہوتا ہے دینا، عربی میں نا دے دیتے اگر۔
کچھ بھی نازل کرنا یا دے دینا اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. یہ مطلب ایسی چیز کے جیسے رہنمائی ہے نا اللہ تعالیٰ کی, وہ ایک گفٹ ہے نا کہ جو کہ اللہ کی طرف سے آنی ہے, وہ آپ ارن نہیں کر سکتے, یا ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں. مطلب میں اگر چاہوں کہ جی فلانا جو ہے وہ ہدایت پہ آ جائے تو میرے چاہنے پہ یا میری اس خواہش پہ تو نہیں نا ہدایت آئے گی. وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی گاڈ گفٹڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی کسی کو دینا چاہیں گے تو دیں گے, نہیں دینا چاہیں گے تو نہیں دیں گے. تو آتئینہ کا جو مطلب ہوتا ہے نا وہ اسی گائیڈنس کی طرح سے ہی کہ جس کو چاہیں اللہ دیں, جس کو چاہے نہ دیں. کل نفسن کا مطلب کہ جتنے بھی نفس اللہ تعالیٰ نے, جتنی بھی سولز, جتنی بھی روحیں, جتنے بھی انسان اللہ تعالیٰ نے انٹائرٹی پہ جتنے بھی ہیومن بینگس اللہ تعالیٰ نے, ہر ایک ہیومن بینگ جو حضرت آدم علیہ سے لے کے قیامت تک آنے ہیں, آ چکے ہیں, چلے گئے ہیں, سب اس میں سب شامل ہیں. ٹھیک ہے. ہداہا کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت سے نکلا ہے, رائٹیس فریز ہے کہ کسی بندے کا رائٹیس ہونا, گائیڈڈ ہونا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے جتنے بھی نفس ہیں جو کہ ابھی تک پیدا ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک جتنے لوگوں نے بھی آنا ہے, تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سب کو ہی ہدایت دے دیتے, كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. وَلَكِن اب یہاں پہ جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے ولیکن, لیکن ایسا نہیں ہے. حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. شئنا کا جو ورڈ ہے نا اس کو تھوڑی سی اور بتا دوں کہ یہ جو ول ہے یا یہ جو اللہ تعالیٰ کی کمانڈ ہے یا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ دینا چاہتے ہیں, اگر سب کو چاہتے ہدایت دے دیتے. اس کو اگر ہم اس کو ایبسولوٹ اتھارٹی کی سینس میں دیکھیں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر رکھتے ہیں. اور اس کو شئنا کی جگہ پہ یشا و ربک یخلق ما یشاء و یختار سورہ قصص میں آیا ہے. پھر اسی طرح سورہ ہود میں آیا ہے انا ربک فعال لما یرید. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کے آرڈرز تو نہیں نا لینے, اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں اگر چاہتا, اللہ تعالیٰ اپنی وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں پاور کو کہ اگر چاہتا میں تو سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا. اب یہاں پہ دو جو اسکالرز ہیں نا, انہوں نے امام الطباری نے اور امام الرازی نے, دونوں نے اس کو کس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں اس ورس میں کہ اگر اللہ تعالیٰ فورس کرتے نا ساری انسانیت کو کہ وہ تم ایمان لے کر آؤ, تو انسان کے پاس تو اپنی نالج کی بیس پہ رہ ہی نہ جاتی کوئی بھی چوائس, اور جب وہ چوائس ہی نہ رہ جاتی تو وہ گمراہ ہی نہ ہوتے. پھر اسی طرح امام راضی کہتے ہیں لا شئنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے نا وہ ان لمیٹڈ ہے, اور اس کے جو ایکشنز ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ایکشنز ہوتے ہیں وہ حکمت پہ مبنی ہوتے ہیں, اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور موجود ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی انسان کو کہ اس کے اوپر گائیڈنس نہ امپوز نہیں کی, اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگز کو چوائس دے دی کہ جی آپ کے پاس سامنے دو رستے رکھے ہوئے ہیں, اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کون سا رستہ جو ہے نا وہ چوز کرنا ہے. اسی کو فری ول کہا جاتا ہے یا اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس دو رستے. اب یہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں, جب بھی آپ کے پاس کوئی چوائس آتی ہے تو آپ کے پاس رائٹ اور رانگ کا آپ کے سامنے دو رستے آتے ہیں. اب اگر آپ ہدایت پہ ہوں گے تو آپ سیدھے رستے کو چوز کریں گے, اگر نہیں ہدایت کے اوپر ہوں گے تو پھر آپ غلط رستے کو چوز کریں گے. پھر یہ جو ہدایت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے جس کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اپنے رستے پہ آنے کے لیے اسی کو ہدایت سے نوازتے ہیں. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول کے ساتھ کریٹ کیا عبادت کے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. ایسے یہ ایک شعر بھی ہے. عبادت کے لیے اگر سوللی عبادت کے لیے دیکھا جائے تو وہ تو فرشتے بھی موجود ہیں. اب فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کے اوپر, کوئی جو فرشتہ ہے وہ رکوع کی حالت میں اور قیامت تک اس نے رکوع میں ہی رہنا ہے, کوئی قیام میں کوئی سجدے میں ہے, اور اسی ایک پروسٹیشن میں یا ایک
ایک اسٹیٹ آف پروسٹریشن میں یا اسٹیٹ آف رکوع میں یا اسٹیٹ آف قیام میں انہوں نے اپنی ساری جو ہے نا وہ لائف گزار دینی ہے اللہ کے حکم کے اوپر. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول کے ساتھ پیدا کیا ہے, چوائسیز رکھ دی ہمارے سامنے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کس کو چوز کرنا ہے. اب یہاں پہ ولاکن حق القول منی کہ کچھ لوگ ایسا نہیں ہے, ولاکن لیکن وہ حق ہے سچ کہ جس کا کوئی بھی نہیں جٹایا جا سکتا, جو کہ باطل کو ختم کر دیتا ہے. قول منی کا مطلب ہوتا ہے میری طرف سے, کہ حق جو ہے سچ ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی طرف کو, میری طرف سے منی. اب جو انا ہے نا اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ڈیٹیل والا ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں میم لام اور حمزہ اس کی جو ہے نا وہ روٹس ہیں, اور اس میں 3-4 ورڈز بنتے ہیں. جو ایک تو ہے ملآ, اس کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا کسی چیز کو. پھر ہے ملؤ حمزہ کے ساتھ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے ہوتے نا کہ ایک بوری ہوتی ہے اس کے اندر, یا ایک کوئی کنٹینر ہوتا ہے, اس کی ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے نا, کہ اس کو آپ نے ایک خاص کیپیسٹی, جیسے گلاس ہے, گلاس کی 300 ml 500 ml کیپیسٹی ہے, اس کی فل آپ نے قطرہ بھی ڈالیں گے نا تو وہ باہر چھنک جائے گا, تو اس کی فل کیپیسٹی پہ بالکل فل کر دینا. پھر املا کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اس کو کمپلیٹ کر دینا, فل کر دینا, بھر دینا. جیسے میں نے کہا ہے نا, جیسے لبالب بھر دینا, اس کو امتلا کہتے ہیں. اب وہ جو بھری ہوئی حالت ہوتی ہے نا جس میں وہ بھر گیا ہے, اس کو کہتے ہیں ملعن. اور جو وہ جتنا آپ نے اس کو لبالب بھر دیا ہے نا گلاس کو, کہ اس میں ایک قطرہ بھی ڈالیں گے وہ چھنک جائے گا, اس کو کہتے ہیں لبالب بھر دینے کو امتلا. ملئی یا ملی ایسے انسان کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ امیر ہو, جس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہوں دولت کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں. اب یہ جو ورڈ ہے نا, اس کو خاص طور پہ قرآن پاک میں یہاں پہ اس کا استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے. بھر دینے کے لیے, فلنگ کے لیے اور بھی ورڈز ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن اس لفظ کا استعمال جو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ لام جو اس کے شروع میں آیا نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے اوپر نا اپنے زور دینا ہو, جب اللہ تعالیٰ کبھی اپنا قسم اٹھانے کے لیے یا کبھی اللہ تعالیٰ نے اوتھ اٹھانا ہو, تو اس میں ایکسپلیسٹلی اللہ تعالیٰ اپنے لیے جب ہے نا وہ لام سے سٹارٹ کرتے ہیں. املا کا مطلب ہوتا ہے, یہ ورب ہے, اور اس کی جو ہے نا اس کے کچھ کاز ہوں گے کہ کیا کمپلیٹلی فل کیا جائے گا. جو نون ہے نا اینڈ پہ, اور وہ ڈبل نون ہے, شد کے ساتھ ہے. لأملأن, نون کے 2 ساؤنڈ آ رہے ہیں شد کے ساتھ. اب یہ جب ورب کے ساتھ, کسی ورب کے ساتھ, ورب کیا ہے کہ بھر دوں گا یا بھرا جائے گا, اس کے ساتھ جب یہ نون جو کہ شد کے ساتھ 2 نون کا ساؤنڈ دے رہا ہے, جب یہ اٹیچ ہو گیا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ گرامیٹیکلی عربی میں جب کسی نون ڈبل ساؤنڈ کے ساتھ نون کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جائے نا, تو اس میں بہت زیادہ کسی چیز کو جب ایمفیسس دیا جائے کہ وہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ, یا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اوتھ لیا ہے, یا ایک ایسی قسم اٹھائی ہے, یا کسی ایسی چیز کے اوپر بھر دینے کے اوپر جو زور دیا ہے, وہ اتنا انشیکیبل پرومس ہے, یا ایک ایسی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ وہ اس سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا, یا وہ غلط ہی نہیں ہو سکتی. لام جو شروع میں آیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اوتھ اٹھا رہے ہیں, قسم اٹھا رہے ہیں, سویئر کرنا, قسم اٹھانا, اوتھ لینا. نون جو اینڈ پہ آیا وہ انٹینسیفائی کر رہا ہے اس سیکشن کو جو کہ درمیان میں ہے, وہ ورب اٹ سیلف کے بھرنے کا جو ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ یہ گارنٹی ہے کہ یہ ایونٹ ہونا ہی ہونا ہے, اور یہ فیوچر ٹینس میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ورب ہے نا وہ فیوچر ٹینس میں استعمال ہوا ہے. املا فیوچر ٹینس میں کہ فل ہوگا, یا آئی ول فل, یا میں بھروں گا, یا بھرا جائے گا, یا اس کو ایسا ہوگا کہ یہ بھر جائے گا. تو یہ جو فیوچر ٹینس میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی لفظ کی اگر ٹرانسلیشن کی جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی پاور کی, اپنی میجسٹی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, کسی کمی پیشی کے بغیر, کسی کمی کے بغیر, کہ جہنم کو کہ میں بھروں گا, ضرور بھروں گا. اب بھرنا کس کو ہے؟ جہنم کو. آگے ورڈ استعمال کیا جہنم کا, مطلب یہ پریڈکشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نہیں بات کر رہے کہ جس میں جو نہیں ہوگا, مطلب اس میں اتنی انڈیفینٹ حقیقت ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم اٹھا کے, مطلب جو ورڈ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ایمفیسائز کیا ہے اس ورڈ میں کہ وہ ہو کے ہی رہے گا. اچھا, اب یہ جو ورڈ ہے اٹ سیلف لأملأن,
یہ سورہ آراف میں اور سورہ ہود میں بھی اسی طریقے سے استعمال ہوا. اس میں جو اسکالرز ہیں نا، جو علماء ہیں، جو مفسرین ہیں، انہوں نے اس ورڈ کی نا بڑی تحقیق کی اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپیکر ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ اس میں بات کر رہے ہیں نا ہم سے، تو اس میں وہ نا ایک جو وعدہ ہے یا ایک جو دھمکی ہے وہ بہت انٹینسیفائی ہے. اور اس میں بتانے اس کے اوپر جو زور، اس پہ اتنا لا اور نون کے ساتھ، شد کے ساتھ جو اتنا زور دیا نا اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں وہ سننے والے کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم کسی خیال میں نہ رہ جانا کہ بھی کہ تم کوئی خیال کرو کہ ایسا ہوگا کہ پتہ نہیں ہوگا. اس لیے اتنی سرٹینٹی کے ساتھ، مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس ورڈ کے ساتھ ہمیں کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو واپس نہیں ہوگی اور یہ ہونی ہی ہونی ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام کر رہے ہیں نا، وہ ساری ہیومینٹی کے ساتھ ہیں اور ابلیس کے ساتھ بھی ہیں. مطلب ساری ہیومینٹی بھی آ گئی اس میں، جن بھی، جنتی والناسی، جن بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، ابلیس، مطلب ہر ایک کے ساتھ ایڈریس کر رہے ہیں، اس سے مخاطب ہیں کہ یہ ایک ایسا ایونٹ ہے یا یہ ایک ایسا ہوگا ایونٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ہو کے ہی رہے گا، کہ تم اس میں سے کبھی بھی شک نہ کرنا. تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دوسری اور کہاں پہ استعمال ہوا؟ سورہ آراف، لَأَمْلَأَنَّ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبُّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور پھر سورہ آراف میں بھی اسی طریقے سے قَالَ اخرج مِنْهَا مَدْعُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجمعین. اب اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ مخاطب ہیں کہ جو کوئی بھی، اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جنت میں سے اس کو نکال رہے تھے نا، اس وقت اس کو کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ اس میں سے، اور جو کوئی بھی تمہیں فالو کرے گا نا، جو کوئی بھی تمہاری پیروی کرے گا، تمہیں بھی اور تم سمیت اس کو بھی جو تمہیں فالو کرے گا، میں جہنم کو بھر دوں گا تم ساروں سے. اب واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ. اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو سورہ سجدہ میں اس والی آیت میں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ایسا ہوگا اور ایسا بالکل ہو کے ضرور رہے گا کہ اللہ تعالیٰ بھر دیں گے جہنم سے جنوں کو بھی اور انسانوں کو، سب کے سب مل کے، مطلب آل ٹوگیدر. اجمعین کا ورڈ جو آل ٹوگیدر کا ورڈ استعمال کیا ہے، اس میں یہ کہ یہ جو پنشمنٹ ہوگی یا یہ جو جہنم ہے، وہ اگر دیکھا جائے تو وہ صرف نہیں بھری جائے گی انسانوں سے، اس میں جن بھی آ جاتے ہیں. جس طریقے سے میں نے آپ کو کل کہا تھا نا کہ قرآن ایک سیلف ایکسپلینیٹری بک ہے، اس میں آپ کو ایک ورڈز کی ڈیٹیل جو ہے وہ کہیں اور مل جاتی ہے. اب جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اس میں تھا نا کہ سجدہ کرو الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا. اب وہاں پہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ ابلیس فرشتہ تھا کہ نہیں تھا، لیکن کہیں اور اللہ تعالیٰ نے بتایا، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو تھا نا وہ جن میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو بھی کہا تھا اور اس کو بھی کہا تھا، کیونکہ وہ اس نے جو رینک تھا نا اپنی عبادت سے حاصل کیا تھا. اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو لَأَمْلَأَنَّ کا ورڈ ہے، اب اس کو ڈیٹیل میں کہیں اور بھی جو ہم نے ابھی پڑھا سورہ آراف میں، کہ جب ابلیس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے کہ نکل جاؤ ادھر سے، تمہیں بھی اور جو کوئی تمہیں فالو کرے گا اس کو سب کو کٹھا، مطلب ان سب کو کٹھا میں آل ٹوگیدر گروپ کی فارم میں ڈالوں گا، کٹھا جو ہے نا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اب یہاں پہ ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ انسان اکیلے نہیں ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، جن بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے، اور ڈیول مطلب جو ایول اسپرٹس یا جو ابلیس ہے اس کے جو فالوورز ہوں گے وہ بھی ہوگا. اس آیت کو اب اگر ٹرانسلیشن تو پڑھ لیا، اب اس کو دوبارہ سے دیکھا جائے تو وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اس میں ایک بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ساری کے سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتے. اب یہاں پہ دیکھیں وہی کویشچن واپس آ گیا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن فری ول کے ساتھ ہمیں پیدا کیا نا، وہ کیوں ایسے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے نا کہ دیکھیں فرشتے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی کمانڈ کے بغیر جس کسی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں وہ اسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے فری ول کے ساتھ پیدا کر دیا. اب یہ فری ول جو تھی نا، یہ جو آزادی ہمیں دی ہے نا، وہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہہ دیا.
خلیفہ بنایا زمین کے اوپر، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا انسان کو. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جو فری ول ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. ہم اپنی چوائس کے اوپر ہے نا، ہم نے کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے زندگی میں، کہاں آگے تک جانا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی ایبسولوٹ پاور سے امپوز کر سکتے ہیں نا رہنمائی ہر ایک سول کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی وزڈم سے، اپنی حکمت سے جو چوائس تھی وہ انسانوں کو دے دی. اب اور اس کے چوز کرنے کے چکروں میں جو پھر جسٹس ہوگی، جو عدل لگے گا، وہ یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اس پہ پورا نہیں اتریں گے، وہ غلط راستے کو چوز کر لیں گے. اس غلط راستے کے چوز کرنے کی وجہ سے پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. قرآن ایک سیلف ایکسپلینیٹری بک ہے، اس میں آپ کو ایک ورس کی ڈیٹیل جو ہے وہ کہیں اور مل جاتی ہے. سورہ احزاب میں اسی واقعے کو کوٹ کیا گیا ہے آیت نمبر 72 میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو امانت پیش کی، ٹرسٹ پیش کیا، لیکن انہوں نے نہ اٹھانے سے انکار کر دیا. وہ ڈر گئے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. اب وہ امانت کیا تھی یا وہ ٹرسٹ کیا تھا، اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایکسپلین کیا کہ اس میں وہ فرائض ہیں، وہ اوبلیگیٹری ڈیوٹیز ہیں جو کہ اسلام کی شریعت، اسلام کے قانون کے مطابق ہیں، جس میں نماز آ جاتی ہے، آپ کی روزہ آ جاتا ہے، آپ کی زکوٰۃ، حج، وہ سارے کے سارے جو بیسک کمانڈمنٹس ہیں، اور جو پروہیبیشنس ہیں کہ جس میں روکا گیا ہے سود سے اور رشوت سے اور باقی ساری چیزوں سے. تو یہ دیکھیں کہ آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑوں نے اس کی اتنی زیادہ، یہ جو فری ول ہے، یہ جو چوائس ہے جو ہمیں دی گئی، جب وہ ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ شاید ہم یہ جو اس کی اتنی زیادہ فری ول کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، اس کے ساتھ جو اتنی زیادہ ذمہ داریاں آ رہی ہیں، تو وہ شاید ہم اٹھا نہ سکیں. مطلب وہ ذمہ داری کیا تھی، اس کو پوچھا گیا کہ یہ امانت میں ہوگا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اچھا کرو گے تو تمہیں اس کا ریوارڈ ملے گا، اور اگر برا کرو گے تو تمہیں اس کی پنشمنٹ ملے گی. تو انہوں نے کہا نہیں ہم شاید ایسا نہ کر سکیں، ہم شاید اس کے اوپر پورا نہ اتر سکیں، تو اس لیے وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. لیکن انسان کو جب کہا گیا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ والی جو کنورسیشن تھی، اللہ تعالیٰ نے یہی آفر جب حضرت آدم علیہ السلام کو دی کہ بھی زمین، آسمان اور جو ماؤنٹینز ہیں وہ اس کو نہیں اٹھا سکتے، اس امانہ کو، اس ٹرسٹ کو، تو کیا آپ اٹھا سکتے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اس میں کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ کو ریوارڈ ملے گا، اگر آپ برا کریں گے تو پھر آپ کو پنشمنٹ ملے گی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے آن بہاف آف آل آف اس، کہ ہم سب کی بیس پہ وہ جو امانت تھی اس کو لے لیا اور ایکسیپٹ کر لیا وہ چیلنج. زمین، آسمان اور پھر پہاڑ جتنے بھی ہیں، انہوں نے اس کی گریوٹی آف سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ جب میرے پاس چوائس دے دی جائے گی تو شاید میں اپنی چوائس سے غلط ہی راستہ نہ چوز کر لوں. تو وہ ڈر گئے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں لے سکتے. لیکن انسان دیکھیں، اور پھر اسی امانہ کے بارے میں ایک اور جگہ پہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سارے انسانوں کو پیدا کیا اور سب کو اکٹھا کیا ایک میدان میں، اور پھر ان سب سے پوچھا لستو بربکم، کہ کون ہے تمہارا رب؟ تو ہم سب نے کہا تھا کہ آپ ہی ہیں ہمارے رب. لیکن جب یہاں پہ آئے تو کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی ہندو بن گیا، کوئی ایتھیسٹ بن گیا، کوئی بالکل ہی آل ٹوگیدر اللہ تعالیٰ کے ہونے کو بالکل ہی نفی کر دیتے ہیں، کوئی مسلمان بن گیا. تو وہ پھر یہاں پہ آ کے وہ بھول گئے نا وہ جو وعدہ کیا تھا، وہ جو امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جس کے اوپر ہمارے اوپر اعتماد کیا، ہمیں وہ امانت دی، ہمیں وہ فری ول چوائس دی، اپنی مرضی کی چوائس دی. ایک تو وہ ہم نے اتنی بھاری ذمہ داری اٹھا لی، اور اٹھانے کے بعد وہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، وہ بھی ہم بھول گئے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک ایسے رستے، ایک ایسے پگڈنڈیوں کے اوپر چل رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ موٹر وے تک جائیں گی یا نہیں جائیں گی. ٹھیک ہے، اس موٹر وے تک جانے کے لیے وہ جو رستے ہوں گے، وہ رستوں پہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے گزاریں گے، اور پھر ہمیں الٹیمیٹلی وہ ہماری جو ایک منزل ہے صراط مستقیم کی، وہاں تک اللہ تعالیٰ جو ہمیں لے کے آئیں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دے دی وہ چوائس، رائٹ اور رانگ کی ہمارے اوپر دے دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہدایت ایک گفٹ ہے کہ وہ میں جس کو چاہوں گا دوں گا. اب اسی لیے کل ہم نے اس چیز کو بات کی تھی نا، آپ ہدایت کی ضرور دعا کیا کریں، کیونکہ ہدایت ایک ایسا گفٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں. مطلب اگر چاہتے اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت پہ پیدا کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا نا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، چاہتے تو پیدا کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ڈیوائن پاور ہے اللہ تعالیٰ کی. نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟
فری ول دینا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ. یہی تو ٹیسٹ ہے انسان کا کہ بھی اگر میں نے انسان کو اپنی مرضی دی ہے, مطلب فری ول اگر ہمیں دی ہے, تو اب اس کو استعمال کر کے ہم کس طریقے سے ہم اللہ کے راستے پہ چلنا پسند کریں گے یا شیطان کے, مطلب اللہ کی پیروی کریں گے یا شیطان کی پیروی کریں گے. 2 راستے دے دیے نا ہمیں, اب چوائس تو ہماری ہے. اب اس چوائس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم اگر دعا کریں گے, مطلب کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی کی دعا آپ کو لگ جاتی ہے اور آپ جو ہے وہ ہدایت پا لیتے ہیں. اور بعض اوقات دیکھیں ہم جو مسلمان ہیں, ہم چوائس کے ساتھ تو نہیں ہے نا, ہم تو پیدا ہو گئے مسلمان, یہ تو بہت بڑی بلیسنگ ہے, گفٹ ہے کہ ہمیں مل گیا. لیکن اگر آپ کبھی نان مسلمس کو دیکھیں, وہ کتنی تحقیق کر کے پڑھ کے کیا ان کا پاتھ وے ہوتا ہے, کون سی ایسی لوگ ہوتے ہیں, کون سی ایسی واقعات ہوتے ہیں جو ان کی زندگی میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ہدایت مل جاتی ہے. اب کتنے زیادہ میں ریورڈ سٹوریز میں بڑے شوق سے, میں بہت شوق سے سنتی ہوں, کیونکہ وہ ایک ایسی آپ کے نا ایمان کو تازہ کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کا راستہ کھولا. اب کوئی ایسا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کسی سے ملا, کسی کی ایک بات, کسی کا ایک ایکشن. ایک لڑکی ہے جو کہ ریورٹ ہوئی, اس کی میں پوڈ کاسٹ سن رہی تھی, اس میں اس نے بتایا کہ وہ جم میں جایا کرتی تھی, انگریز تھی, اور جم مینجمنٹ میں نا لڑکا تھا, وہ مسلمان تھا, اس کی پریکٹسڈ مسلم تھا, مطلب ایسا نہیں کہ نام کا مسلمان تھا بلکہ وہ پریکٹس کرتا تھا, اس کی داڑھی تھی اور اپنی جو آنکھیں تھیں اس کو جھکا کے رکھتا تھا. تو وہ لڑکی جو تھی نا, اس کو یہ چیز بڑی ہٹ کرتی تھی. گوریاں ہوتی ہیں وہ جب جم کے ڈریس میں ہوتی ہیں تو ان کی باڈی کتنی زیادہ وہ اٹریکٹیو, اور لڑکوں کو تو ویسے ہی مطلب نہ بھی ہو, برقعے میں بھی لڑکیاں بڑی اٹریکٹ لگ رہی ہوتی ہیں. تو وہ لڑکی کہتی کہ میں جب بھی جم جاتی تھی نا تو وہ لڑکا مجھے دیکھتا نہیں تھا. عورت کی ایک نیچر میں ہے کہ اس کو شوق ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے, لوگ دیکھیں اس کو اپریشیٹ کریں. اور اسی طرح سے پھر وہ بہت زیادہ انفلوئنس میں آ جاتی ہے, کپڑوں کے, فیشن کے, میک اپ کے, ان چیزوں کے انفلوئنس میں جب آتی ہے تو پھر وہ ہر وہ چیز استعمال کرنے لگ جاتی ہے, ان چیزوں کو ایز اے ٹول استعمال کرتی ہے تاکہ وہ لوگوں کی اٹینشن گریب کر سکے. اب وہ لڑکی, آپ کو پتہ ہے انگریز ویسے ہی مطلب خوبصورت ہوتے ہیں, وہ لڑکی ظاہری بات ہے ایک جم کے آؤٹ فٹ میں, یا وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ وہ جو ورک آؤٹ کر رہی ہے یا اتنی زیادہ وہ ایفرٹس پٹ کر رہی ہے, کس لیے؟ تاکہ وہ اٹینشن گریب کر سکے. اب جب اس کو اس پرٹیکولر ایک آدمی سے, باقی سب اس کو دیکھ رہے ہیں ویسے ہی جیسے وہ دکھانا چاہ رہی ہے, لیکن وہ ایک بندہ ہے جو کہ دیکھ ہی نہیں رہا. اگر اس کا جتنا بھی اس کے ساتھ انٹریکشن ہو, کوئی اس نے چیز لینی ہے یا کچھ بھی, تو اس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں, یا وہ اس کی طرف نہیں ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آنکھیں نہیں اس کے ساتھ ملا رہا. تو اس کو یہ چیز بڑی ہٹ کرتی تھی, اور اس نے نا اس کو مطلب جیسے ہوتا ہے نا بندہ کہ زیادہ اس کو فورس کر کے زیادہ کرنا شروع کر دیا کہ کسی طریقے سے میں اس کی اٹینشن گریب کر سکوں. تو الٹیمیٹلی وہ لڑکا جو تھا وہ جم چھوڑ کے چلا گیا, اس نے وہ جاب چھوڑ دی. اچھا, یہ چیز جو تھی اس لڑکی کو بڑی جو تھی نا, اس نے فیسینیٹ کیا ایک طرح سے, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو باقی مردوں سے ڈفرینٹ تھی. دیکھیں مرد تو جاتے جاتے وہ کہتے ہیں نا کہ ابائے میں بھی لڑکیوں کو نہیں چھوڑتے ہیں, تو وہ کیسا مرد تھا کہ وہ ایک اس طرح کے آؤٹ فٹ میں لڑکی موجود ہے اور اس کے پاس چانس بھی ہے, لیکن وہ اس کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے. اب وہ کہتی کہ میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہوں, میں اپنی باڈی کو اتنا میں نے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے, اور یہ لڑکا مجھے دیکھ ہی نہیں رہا ہے. مطلب اس کے نا یہ کھٹکتی تھی بات, وہ اس کے آگے اسے بلانے کی یا بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اس کی آنکھیں نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی, یا وہ اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا. اس کو یہ چیز بڑی ہٹ کرتی تھی کہ یہ مجھے کیوں نہیں دیکھتا. کچھ عرصہ تو وہ کرتی رہی, اور پھر اس نے جب اس کو زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو اس نے نا وہ جم چھوڑ دیا. اچھا, اب اس کو اس اتنے سے ایکشن پہ کہ وہ کیوں نہیں اس لڑکی کو نظر بھر کے دیکھتا تھا یا جیسے باقی لڑکے دیکھتے ہیں اس طریقے سے کیوں نہیں دیکھتا تھا, اس ایک چیز نے اس لڑکی کو ہدایت دے دی اور وہ مسلمان ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ لڑکا تو اپنی جو اسلام ہے, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, ان کو صحیح طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہا تھا. اب اس کے اس ایکشن سے کہ اس نے دین کے اوپر رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایک باعمل با کردار مسلمان, کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے اسلام کو جج کرنا ہے تو اسلام تو پرفیکٹ ہے, لیکن ہم جو مسلمان ہیں نا ہم امپرفیکٹ ہیں. جیسے اگر میں آپ کو یہ آیت بتانا چاہ رہی ہوں, اس کا مطلب سمجھانے کی کوشش کرنا چاہ رہی ہوں
تو میں تو خود بھی سیکھ رہی ہوں نا آپ کے ساتھ ساتھ. میں کوئی مفسر یا معلم تو ہوں نہیں, میں بھی آپ کے ساتھ اس جرنی پہ ساتھ ہم اکٹھے چل رہے ہیں. تو اب یہاں پہ اس کے اندر کوئی کمی میرے بتانے میں ضرور رہ سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں یا اللہ تعالیٰ کے پیغام میں یا اللہ کی کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے. میرے سمجھنے میں آپ تک پہنچانے میں کوئی کمی ضرور ہو سکتی ہے. تو اس لڑکے نے ایک چھوٹا سا ایکٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ مومنوں کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو کہ اپنا گیز لوور کریں, لوور یور گیز, کہ آنکھیں اپنی نیچے رکھیں. تو وہ تو اپنی آنکھیں نیچے ہی رکھ رہا تھا نا. اس کے اتنے سے ایکٹ سے کسی کو ہدایت مل جانی تھی, اور وہ اب ہدایت, اب وہ اس کی اوپر چوائس تھی نا, اس لڑکی کے اوپر چوائس تھی نا کہ وہ اسی طریقے سے رہ جاتی, اس کو اگنور کر دیتی. لیکن وہ چیز اس کو موٹیویٹ کر رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, یہ کیوں لڑکا مجھے توجہ نہیں دے پا رہا, یا یہ لڑکا کیوں مجھے نہیں میرے ساتھ ویسے کنیکٹ ہو پا رہا جیسے باقی لڑکے ہوتے ہیں. تو اس کے اتنے سے ایکشن سے اس کو ہدایت آنی تھی, اس کو ہدایت آ گئی. تو یہ کس قسم کا شخص ہے. تو اس نے اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیلز پتہ کرنی شروع کی. اس کو پتہ چلا کہ وہ مسلم ہے, اور مسلمانوں میں یہ اس طرح سے ہوتا ہے. دیکھیں, جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا, تو ہم سبھی انکلوڈنگ می, ہم ایمبیسیڈر آف اسلام ہوتے ہیں. مطلب ہم اسلام کے علم بردار ہوتے ہیں. ہماری پریزنس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کیسا ہے, اس سے وہ ہمارے دین کو جج کرتے ہیں. دیکھیں, اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے دین میں, اللہ تعالیٰ کے کلام میں, قرآن پاک میں کوئی کمی نہیں ہے. مجھ میں کمی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے کلام میں کوئی کمی نہیں ہے. تو جب ہم باہر جاتے ہیں نا, تو لوگ ہمیں جج کرتے ہیں, ہماری بیس پہ پھر اسلام کو جج کیا جاتا ہے. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گی جو یوتھ ہے, جو ینگ لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, کہ جب آپ باہر جائیں تو آپ اسلام کے علم بردار بن کے جائیں. کم از کم اپنا پہناوا اس طریقے سے رکھیں کہ آپ کو دور سے لوگ پہچان سکیں کہ ہاں یہ مسلم ہیں. دیکھیں, ہم یہاں پہ اگر انٹرنیشنل کسی سوسائٹی میں جاتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہم فٹ ان ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لڑکیاں آج کل کی ہر وہ چیز, ہر وہ فیشن کرتی ہیں کہ جو کہ ان اپروپریٹ ہے, حجاب نہیں کرتی, یا اس طریقے سے اپنے آپ کی ماڈسٹ ویئرنگ نہیں کرتی کہ جس طریقے سے کرنی چاہیے, جس طرح سے حق ہے. اتنے چھوٹے سے ایکٹ سے دیکھیں وہ لڑکا کیا کر رہا تھا. صرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا مردوں کو کہ وہ آنکھیں نیچی رکھیں, اور عورتوں کو کہا کہ وہ اپنا جو ہے پورا وہ کور ہونا چاہیے. مطلب اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ وہ ایک سورس آف اٹریکشن نہ بن سکے. باہر جب نکلیں تو اس طرح کی وہ اٹریکشن نہ ہو کہ جس سے دوسرا جو جینڈر ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو سکے. مطلب آپ کو اتنا سمپل ہو کے باہر جانا چاہیے. تو ہم اس کے اپوزٹ جاتے ہیں. جب ہم نے باہر جانا ہوتا ہے تو پھر ہم فل میک اپ کر کے اور پورا تیار شیار ہو کے باہر نکلتے ہیں, اور گھر پہ جو ہوتا ہے ہم بالکل ایک ٹوٹی پھوٹی سی حالت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے تو پھر آپ اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں, یا اس طریقے سے باہر آؤٹ فٹ پہن کے جائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے یہ سمجھ سکیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے. مطلب آپ کے آؤٹ فٹ کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہے, یہ کور کر رہی ہے. اب اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی وسیلہ, کوئی نہ کوئی چیز ضرور بن جاتی. اب جیسے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب جو تھے, وہ بستر مرگ پہ تھے. اب اس وقت جب انہوں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کلمہ پڑھ لیں, اور قریش کے جو جتنے بھی سردار تھے نا اس وقت, وہ سارے کے سارے ان کے سرانے آ کے کھڑے ہو گئے کہ کہیں یہ ایمان نہ لے آئیں, مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ کہیں ان کو نہ قبول کر لیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو کہتے تھے آپ میرے کان میں کہہ دیں, میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی وکالت کروں گا, میں اللہ تعالیٰ کے آگے مطلب آپ کا کیس پیش کروں گا. اب واللہ عالم وہ انہوں نے دل میں پڑھ لیا نہیں پڑھا, یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈیتھ کے اوپر بہت زیادہ غمگین ہوئے, اتنے زیادہ غمگین ہوئے کہ آپ کی داڑھی کے بال, مطلب اتنے آنسو بہتے تھے کہ داڑھی گیلی ہو جاتی تھی. تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کرنے کے لیے اور ان کو تسلی و تشفیع دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں آیات نازل کی کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. مطلب آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا, آپ پیغام پہنچا دیں. ہدایت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہدایت دیں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بھیج دیا ہمیں دنیا میں ایسے تو نہیں نا بھیجا. اللہ تعالیٰ نے پھر نبی بھی بھیجے, انبیاء بھی بھیجے, پھر کتابیں بھیجی اپنی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پہ ہم جو چیزیں ہیں نا ان کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں. آپ کے فون پہ کتنے زیادہ ریمائنڈرز ہیں جو کہ آتے ہیں,
وہ سارے کے سارے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی بھیج رہے ہیں نا، نذیر ہیں، وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں. ہم ان کو اوائڈ کر دیتے ہیں، اوپر کی طرف اسکرول کر دیتے ہیں، اوائڈ کر دیتے ہیں، نگلیکٹ کر دیتے ہیں. نماز ہے، اذان ہے، 5 وقت کی جو اذان کی آواز آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈر ہے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسٹرومنٹس بنا دیے نا ہمارے ارد گرد. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمیں بھوک لگتی ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں، تو ہر تھوڑی دیر کے بعد جب ہمارے جسم کو پیاس لگتی ہے ہم پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری روح کو بھی تو اللہ تعالیٰ کی طلب ہوتی ہے نا. اب اس کی طلب کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمازیں بنائیں اور ان کو ڈیوائڈ کر دیا 5 وقت میں، تاکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس روح کو غذا ملتی رہے. اب اس کو یاد کس طریقے سے، جیسے ہمارے بھوک ہوتی ہے تو ہمارے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے یا جسم کمزور فیل کرتا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلنا تھا کہ روح کو چاہیے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اذان، 5 وقت کی اذان ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں، اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھتے نا، آپ کے دل میں، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اذان ہو رہی ہے، اچھا میں پڑھ ہی لوں. کوئی تھوڑا سا ہلکا سا نا خیال ضرور آتا ہے. اگر آپ بے نمازی بھی ہیں نا تب بھی ہلکا سا ایک چھوٹا سا خیال ضرور آتا ہے کہ نماز پڑھ ہی نہ لوں. پھر وہ شیطان کتنا آپ کے اوپر حاوی ہے اور وہ کس طریقے سے آپ کو گمراہ کر دیتا ہے یا نماز آپ کی لیٹ کروا دیتا ہے. وہ اب آپ نے اس کو اپنے اوپر کتنی کمانڈ دی ہوئی ہے یا کتنا آپ کے اوپر کمانڈ رکھی ہوئی ہے، وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ کہ یہ جو ریمائنڈرز ہیں یہ 5 وقت آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اذان کی صورت میں دے رہے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اٹھ کے فوراً سے اللہ تعالیٰ کی اس کال کے اوپر ہم اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. اب چوائس دے دی نا ہمیں، پڑھنی ہے پڑھو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو. اللہ تعالیٰ کو تو نمازوں کی، ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ فرشتے تو ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہر وقت جو عبادت میں مشغول ہیں. ٹیسٹ تو ہمارا ہے، بچنا تو ہم نے ہے جہنم سے. تو بیسیکلی ہمیں ہیل فائر سے بچنے کے لیے یا ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے نماز ہمیں ضروری ہے. ہماری روح جو ہے نا جس طرح ہم اپنے جسم کی غذا کی اور پانی کی خیال کرتے ہیں، اس طرح سے ہماری روح کی بھی ذکر اور نماز اس کی ضرورت ہے. تو اگر ہم اس کی وہ پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نوازیں گے، اور اگر نہیں پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لَأَمْلَأَنَّ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہو کے ہی رہے گا. کیا ہو کے رہے گا؟ کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ بھریں گے. کس سے؟ انسانوں سے بھی اور جنوں سے بھی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.